لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ رمضان کا مہینہ غفران کا مہینہ ہے، یہ بخشش اور عطا کا مہینہ ہے۔ یہ موسم اللہ پاک اپنے بندوں کے پیار میں، محبت میں لے کر آتا ہے، اور یہ بہانے ہیں اصل میں انسانوں کی مغفرت کے۔ ہم محبت کی تخلیق ہیں، ضرورت کی تخلیق نہیں ہے۔ عام طور پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ آپ کو کسی ٹول کی ضرورت محسوس ہوئی، پھر آپ نے سوچا کہ ایسا ہونا چاہیے، پھر آپ نے وہ ٹول ایجاد کیا کہ بھئی ایسے کرنا چاہیے۔ انسان اس قسم کی ایجاد نہیں ہے کہ اس نے اللہ کی کسی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ یہ بس اللہ پاک کی محبت کا مظہر ہے۔ اب اللہ پاک نے اپنی محبت کو انسان کی صورت عطا فرمائی ہے۔ وہ اس سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے شدید محبت اللہ سے کریں۔ پھر وہ اس محبت کا امتحان بھی لیتا ہے، کچھ محبتیں ہمارے دلوں میں ڈال کر آزماتا ہے، تاکہ ہم خود دنیا میں بھی یہ اندازہ کر لیں کہ ہمیں کس سے زیادہ محبت ہے۔ امتحان اصل میں اس چیز کا ہے، تقدیم و تاخیر سیکوینس کا ہے۔ ساری چیزیں اسی جگہ ہوتی ہیں، صرف ان کا سیکوینس تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ سیکوینس ایمان تبدیل کرتا ہے۔ ایمان کے دو اجزاء ہیں، دو شرائط ہیں، دو نشانیاں ہیں، دو واجبات ہیں، دو فرض ہیں۔ ایک انتہا درجے کی محبت، اور دوسرا اس محبت کے درجے کا پھر مٹاؤ۔ غایت الحب ما غایت الذل، ذل کس کو ہے؟ ذلالت جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں، ذلیل ہو جانا، مٹ جانا، مزاحمت نہ کرنا۔ یس سر، یس سر۔ ہم چند روپوں کے لیے یہ کرتے ہیں، چند درموں کے لیے ہم کرتے ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ ہم کر نہیں سکتے۔ دفتر میں ہم بڑے صبر والے، دھیرج والے، ہر چیز برداشت کر لینے والے، لیکن جب ہم گلی میں نکلتے ہیں تو پھر کوئی اور انسان ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے صبر کرنا
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، یہ ہم سے نہیں ہوتا، پیسے کے لیے ہم کر لیتے۔ اللہ پاک نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ، پھر ڈٹ جاتے ہیں، تو ان کو جنت کی بشارت حشر والے دن نہیں، موت کے وقت دے دی جاتی ہے۔ یہ جنت کی بشارت لے کر موت کی نیند سوتے ہیں اور اسی کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ دنیا میں ہم نے تمہارے اوپر، تمہاری شہوتوں پر، تمہاری چاہتوں پر کچھ پابندیاں لگائی تھی۔ جنت میں جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، اس لیے کہ تمہاری چاہت پاک ہو گئی ہے۔ یہ دنیا میں پاک نہیں تھی، ہر بندے کو چھوڑ دیا جو چاہے کر لے، تو دنیا کا نظام الٹا خراب ہو جائے۔ ان جنت والوں کی پھر آگے نشانیاں بیان کی ہیں کہ یہ جو لوگ بشارت لیتے ہیں وہ کن منزلوں سے گزر کر لیتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں جی 50,000 درہم تنخواہ لے رہا ہے، جی $20,000 لے رہا ہے بھائی، تو وہ کچھ مرحلے طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ اصل وہ اہم ہیں۔ فرمایا کہ اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، وعامل صالحا، اچھے کام کرے۔ صرف یہ نہیں کہ دوسروں کو کہتا رہے، وہ خود بھی کرے۔ اللہ پاک نے فرمایا بنی اسرائیل سے تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو بڑے مشورے دیتے ہو تم نیکیوں کے اور اپنے آپ کو تم بھول جاتے۔ جیسے وہ پتیسا بیچنے والے کو لوگ کہتے ہیں نا بابا خود بھی کھا لیا کر کبھی، وہ کھنڈ کے ہو گئے، بڑی تقریریں، بڑے درس، تو کبھی خود بھی کھا لیا کر۔ عامل صالحا، اور نیکی کرنے کے بعد نیکی کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ وہ غبارہ ہوتا ہے نا، وہ ایسے مٹھی میں ہی بند ہوتا ہے، اس میں ہوا بھر دی جائے تو پھر اس کو چلتی ہواؤں میں قابو رکھنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہاتھ سے نکل جائے تو پھر گیا۔ یہ نیکی بھی نفس میں ہوا بھرتی ہے، اس کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس۔ بڑا ایمان چاہیے نیکی ہضم کرنے کے لیے۔ جب بندہ نیکی شروع کرتا ہے تو وہ پھر عام مسلمان نہیں رہتا، وہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی کیبنٹ میں شامل ہو گیا۔ اب اس پہ کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے، کوئی مصیبت نہیں آنی چاہیے۔ حالانکہ جو اللہ کے قریب جاتے ہیں وہ اتنے پوسٹ گریجویٹ ہوتے ہیں اور ان کا امتحان سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تو وہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جب میں اتنا نیکی کر رہا ہوں تو پھر اللہ کو بھی میرا خیال رکھنا چاہیے، میری کوئی دعا رد نہیں ہونی چاہیے، جو میرے ساتھ زیادتی کرے بس اس کی ٹانگ ٹوٹ جانی چاہیے، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، اس کے بچے بھی مار، اسے پتہ چلے کہ اس نے کس کے ساتھ پنگا کیا ہے۔ یہ سوچ شیطان کی بری ہوئی ہے۔ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے، میں بھی سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ انبیاء کیا کہتے ہیں؟ انبیاء فرماتے ہیں وانا اول المسلمین وانا اول المؤمنین، وما اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، لوگو میں جس چیز سے تمہیں روکتا ہوں میں خود اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں قانون ساز یہ کہتے ہیں قانون دوسروں کے لیے بناتے ہیں، وہ کالے شیشے والا دوسروں کے لیے، اسلحے والا دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں ہوگا۔ ہم تو قانون ساز ہیں۔
نبی کہتے ہیں پہلے میرے لیے ہے، اس لیے کہ مجھے حکم یہ ہے کہ کر کے دکھانا ہے، آپ نے مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے۔ 2500 سال سے رسم تھی عربوں میں کہ منہ بولا جو بیٹا ہے وہ اصلی بیٹا ہوتا ہے، جائیداد میں وہ وارث ہوتا تھا، نام اس کو ملتا تھا، کاغذوں میں لکھا جاتا تھا فلاں بن فلاں، زید بن محمد۔ اللہ نے کہا منہ بولا کوئی رشتہ نہیں، یہ وارث نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی بیوی بہو ہوتی تھی، سگی بہو، جیسے سگے بیٹے کی بیوی ہوتی، اس رسم کو توڑنا تھا، صرف کتاب میں لکھ کر، قرآن میں لکھ کر نہیں چھوڑنا تھا، اور نبی سے ہی کروانا تھا۔ طلاق دلوائی، حالات خراب کیے، اللہ پاک نے، حضور بڑی کوشش کر رہے ہیں، بڑے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، بیوی کو پکڑے رکھ۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں نبی تم میرے حکم کے سامنے اسباب کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ کو پتا تو تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ حضور کو پتا تھا کہ اس نے طلاق دی تو مجھے نکاح کرنے کا حکم آ جائے گا، 2500 سال کی رسم، زبانیں اتنی اتنی گز گز لوگوں کی کھلیں گی۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری ہسٹری جو ہے آپ کی رسالت کی سب سے زیادہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ساری بات، اور کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ بات اور طریقے سے پوری ہو جائے، اور اللہ پاک نے اس پہ پھر فرمایا کہ دیکھیں نبیوں کا یہ کام نہیں کہ وہ لوگوں کی زبانوں سے ڈریں۔ 3-4 آیتیں اللہ پاک نے فرمائی، نبی کے لیے جو اللہ حکم دے دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، وہ رسولوں سے کرواتا ہے، کروائی۔ تو نیکی کرے اور عام مسلمان رہے۔ ہم جب مسند پر بیٹھتے ہیں تو ہم صرف کہنے کے لیے نہیں، ہمارا کہنا ہمارے خلاف اصل میں بطور دلیل پیش ہوگا، کلپ لگا کے دکھایا جائے گا، یہ آپ کو پتا تھا، آپ لوگوں کو بتا رہے تھے، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو تم بتا رہے تھے۔ افلا تعقلون، عقل نام کی کوئی چیز تمہارے اندر نہیں تھی، تمہیں نہیں پتا تھا، تم اپنے اوپر تمام حجت کر رہے ہو۔ تو سب سے زیادہ ذمہ داری کہنے والے پر ہوتی ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات تم کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، اس کی وجہ سے اللہ کی بات کا زور بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ رل جاتی ہے۔ لوگ جب کہتے ہیں کہنے والا نہیں کر رہا تو رب اس کو بخشے گا تو ہمیں بھی بخش دے گا۔ اور کہے کہ میں عام مسلمان ہوں، یہ میرے لیے بھی یہ حکم ہے۔ نیکی اور بدی برابر نہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ ایسا قانون نہیں ہے کہ جب کوئی کرے وہ کام تو وہ بدی ہو اور جب وہ میں کروں تو وہ نیکی ہو۔ کوئی اگر بدی کرتا ہے تو مجھے یہ حکم ہے کہ تمہیں مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ کسی دیوار پر بچے لکھ دیتے ہیں تو ذمہ داری ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کہ جا کے اسپرے مارتے ہیں، پینٹ کرتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں۔ ہم وہ ہیں، ہمیں دنیا میں ایک دوسرے کا امتحان بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں دنیا میں فرشتے بسا سکتا ہوں، فرشتوں کی بستیاں ہوں۔ اگر ہم چاہیں لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، انسان پیدا کیے ہیں، وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ
لبعض فتنہ، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی کسوٹی بنایا ہے کہ ذرا اس کو دبا کے دیکھو اس میں نیکی ہے یا بدی ہے، چیک کرو اسے. وہ زیادتی کرتا ہے اور ہم پلٹ کر زیادتی کر دیں تو جیسا وہ ویسے ہم، فرق تو کوئی نہیں. اس نے بجایا تھا، ہم نے بدی کر کے بتا دیا کہ بھائی صاحب ادھر یہ دم بھی وہی ہیں، بدی والے ہی ہیں، کسی پلیکھے میں نہ مارے جانا. اگر اس نے بدی کی، آپ کے ساتھ زیادتی کی، تو آپ کا کام ہے نیکی کرنا تاکہ وہ مٹ جائے. ڈبل کوٹ نہ ہو جائے، میں بھی کر دوں، تھوڑا سا حصہ ڈال دوں. اللہ پاک نے، وہ خدا ہے اور بے نیاز ہے، وہ اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں، کوئی. اور ہم انسانوں کو ایک دوسرے سے بہت سارے کام ہیں، بہت ساری ضرورتیں ہم ایک دوسرے، ہم مجبور ہیں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے. اس کے باوجود ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. اور وہ بے نیاز ہے اور انسان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ وہ گھر سے باہر آ جاتا ہے اس کے استقبال کے لیے. وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے معاف کرنے کے لیے. وہ تیسرے پیر پہلے آسمان پر قریب ترین تجلی فرماتا ہے اور حال پھیلا لیتا ہے. کوئی جس نے دن بھر گناہ کیے بخشوانے والا ہے. حال من مستغفر فاغفر اللہ، کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اسے بخش دوں. حال من مسترزق فارزقہ، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اسے رزق دوں. تم اتنے بڑے ڈش جتنے تعویذ لٹکائے پھرتے ہو اس سے نہیں مانگتے ہو. تم کہتے ہو رزق فری ٹو ایئر ہے، بس یہاں سے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا. بے نیازی. کچھ چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہیں، گھر والوں کو کوئی خاص اسے دلچسپی نہیں ہوتی. جب ہم لسی لینے جایا کرتے تھے اپنے زمانے میں تو ہماری ضرورت ہوتی تھی، وہ ہم جا کے اندر وہ اپنے برتن لائن میں لگا دی، جو جس ترتیب سے آتا تھا وہ لگا دیتا تھا. اب یہ لسی ڈالنے والے کی مہربانی ہے کہ کسی کا برتن پہچان کے 4 ٹوپے زیادہ ڈال دے. ہم نہیں طے کرتے تھے، لسی دینے والا طے کرتا تھا کس کو کتنی دینی ہے، اور اس کے لیے اس کے ساتھ کوئی سلام دعا رکھنی پڑتی ہے. لیکن جو چیز اس پر واجب ہے وہ گھر سے باہر آ کے بانٹتا ہے. عقیقہ دینا ہے، سنت ہے. اگر کسی میں استطاعت نہیں ہے تو قرض لے کر دینے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹا ہے، بندہ غریب ہے، 2 بکرے کی استطاعت نہیں ہے، 1 بھی دے سکتا ہے. اور استطاعت ہے تو بیٹی کے بھی 2 دے سکتا ہے، منع نہیں ہے. وہ غریب کو چھوٹ دی گئی ہے. بیٹی محسوس نہ کرے جی میری کسی کو خوشی آدھی ہوئی ہے، 1 بکری کی خوشی ہوئی ہے. استطاعت ہے تو بیٹی کے لیے بھی 2 دے سکتے ہیں، استطاعت نہیں تو بیٹے کے لیے بھی 1 دے سکتے ہیں. عقیقہ قربانی ہے، باہر دی جاتی ہے، وہ بانٹتا ہے، اس کی ضرورت ہے کہ مسکینوں کو پہنچانا ہے. سمجھ لگی؟ بخشنا، رحمت کرنا ایک ہی فرض ہے جو اللہ نے اپنے اوپر کیا ہے، باقی کوئی ذمہ داری نہیں اللہ کی. ہمیں لگی بات؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر تو روزے لکھے ہیں، فرض کیے ہیں. کتب علی نفسہ الرحمہ، اپنے اوپر رحمت فرض کی. اس رحمت کے لیے باہر آ جاتا، اپنا فرض ادا کرنے تجلی فرماتا ہے پہلے آسمان پر. ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں. اچھا، جب اس کے سامنے فائلیں پیش کی جاتی ہیں بخشش کی، دعائیں پیش، فلاں بندہ کہہ رہا کہ یا اللہ مجھے بخش دے، تو اللہ پاک کہتا کہ
یہ تو فلاں کو تو یہ خود بخش ہی نہیں رہا، خود تو فلاں کو بخش نہیں رہا، مجھ سے بخشش مانگنے آ گئے، اس کا مطلب ہے یہ مجھ سے بڑا ہے، اس کی انا مجھ سے بڑی ہے، یہ تو کسی کو نہ بخشے اور میں اس کو بخش دوں، فترکو، اس کی فائل سائڈ پہ رکھ دو، جب تک یہ نہیں بخشتا کوئی بخشش نہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ اسی لیے جب ہم جنازے میں کھڑے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ مغفر لے حینا، پہلے ہمیں معاف فرما تاکہ ہم اس کی کوئی سفارش کرنے کے قابل ہو جائیں۔ 302 کا جو ملزم ہے وہ کسی کی ضمانت نہیں دے سکتا، اپنے کاغذ کلیئر ہونے چاہیے۔ تو اللہ پاک بخشنا چاہتا ہے انسان کو، انسان خود توجہ نہیں کرتا۔ آج انسان کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں، کوئی قدر نہیں ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ انسان پکارتا پھرے گا اور وہ سنے گا ہی نہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے تھے، اللہ ان کو بھول گیا۔ ایک وقت تھا نا، ہم بلاتے تھے تم توجہ نہیں دیتے تھے، آج ہماری باری ہے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تمہیں بدی کو نیکی کے ساتھ ہٹانے کا حکم دیا گیا ہے، نیکی کے ساتھ مٹانے کا حکم دیا گیا ہے، تمہیں نیکی کا دفاع کرنے کے لیے کہا گیا۔ ڈرائیونگ کا جو فن ہے وہ صرف یہ نہیں کہ میں خطا نہ کروں، مسئلہ یہ کہ میرے دائیں بائیں 4-5 ٹریکس کے اندر جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان میں سے کوئی خطا کرے تو میں بچ جاؤں۔ ڈرائیونگ اس کا نام ہے، تجنب الاخطاء الاخرین، دوسروں کی خطاؤں سے بچنے کا نام ڈرائیونگ کا فن ہے۔ ماہر وہ ہوتا ہے جو خود نہ کرے، دوسروں سے ہو بھی جائے تو بچت کی گنجائش رکھے۔ آپ جا رہے ہیں، کوئی بندہ سڑک کے کنارے کھڑا ہے، آپ پہلے بریک پہ کے قریب پاؤں رکھیں کہ یہ سڑک پہ بھی آ سکتا ہے۔ آگے کٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، پہلے سے ذہن میں رکھیں کہ یہاں سے کوئی گاڑی اچانک بھی نکل سکتی ہے۔ پارکنگ میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ آہستہ چلیں، کوئی جھٹ سے ریورس بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے سامنے گاڑی کھڑی ہے، آپ اس کے لیفٹ سائڈ سے نکلنا چاہتے ہیں، ذہن میں رکھیں کہ ڈرائیور جھٹ سے دروازہ بھی کھول سکتا ہے، اس کے دروازے میں نہیں گاڑی ٹھوکنی۔ یہ سب کچھ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ رشتہ دار ہیں، ان سے زیادتیاں ہوں گی، یہ فرشتے نہیں ہیں۔ اللہ نے انہیں چیک کرنے بھیجا میری نیکی، اس لیے کہا پڑوسی کہے تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اس لیے کہ زیادہ چیک وہی کرتا ہے، اور اس کو ستانے والا مومن نہیں۔ تو نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، بدی بدی ہے چاہے کوئی بھی کرے، اور نیکی نیکی ہے چاہے کوئی بھی کرے۔ جب تک عفو اور درگزر سے کام نہیں لیا جائے گا تب تک کوئی بات بننے والی نہیں ہے۔ ہم مجبور ہیں، اور مجبوری میں بھی ہمارا یہ خناس ہوتا کہ نہیں۔ ہمارے اکثر و بیشتر جو رشتوں کے مسائل ہیں وہ اسی قسم کے۔ پہلے لوگوں کی ضرورتیں ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کے مجبور ہوتے تھے، ہر بندہ ترلے کرتا پھرتا تھا کہ درمیان میں کوئی بندہ پڑے اور ہماری صلح ہو جائے۔ آگے ساون آ رہا ہے، ساون سے پہلے وہ مکانوں کو لیپ کرنا ہوتا تھا، وہ اوپر گارا چڑھانا ہے، بنانا ہے، کسی سے وہ گوبر مانگنا ہے ادھار، کسی سے کیا مانگنا ہے، گندم ہے اس کی بجائی ہے، اس کی کٹائی ہے، اس کے گاہ گانا ہے، 100 ضرورتیں ہوتی تھی، 4 ہاتھ چاہیے ہوتے تھے۔ بندہ کوشش کرتا تھا کہ کوئی صلح کرا دے۔ سارے دیہات کے اندر ایک مسجد ہوتی تھی جس میں سارے جمعہ پڑھتے تھے، جامع کہتے اس کو، جو جوڑنے والی ہوتی تھی، جمع کرنے والی ہوتی، تو ہر محلے میں محلے والوں نے ناک کا مسئلہ بنایا، ہمارے مسجد جو ہم جمعہ دوسرے محلے میں پڑھنے جائیں۔
ہم کیوں ملکاں دی مسجد جائیے جی؟ اپنی مسجد کیوں نہ بنائے؟ پٹیاں دی مسجد کیوں نہ ہوئے؟ اب وہ جامع نہیں رہی. جمعے والے دن جناب وہ صلح ہوئے، اس کا ہاتھ پکڑا مولوی صاحب نے، اس کو پکڑا جفی مارو، اور وہ دونوں پہلے ہی جفی ہو جاتی تھی، صلح ہو جاتی تھی. نہیں، مجبوریاں ہوتی تھی. اب وہ ختم ہو گئی. بچیاں جوان ہوتی تھی، پتہ ہوتا تھا رشتے دینے، ان کے گھر میں ہیں رشتے، سلام دعا رکھیں گے تو رشتہ ہوگا، لوگ مجبوروں رکھتے تھے. اب ہر بندہ جس کی دم پہ ہاتھ رکھو پتہ چلتا ہے وہ تو اللہ الصمد ہے، اسے ضرورت ہی کوئی نہیں. پھر برادری کے باہر ڈھونڈتے، تو برادری کے باہر والے بھی انسان ہی ہیں، وہ بھی کسی کے رشتہ دار ہیں، بس اتنی دیر اچھے ہیں جتنی دیر آپ کے رشتہ دار نہیں ہوتے. جو ہی بنیں گے رشتہ داری جاگ جائے گی. الاقارب کالعقارب. اپنے پھر بنے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح چارپائی بنی ہوتی ہے نا، یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک اٹھا اس کا کٹ جائے چارپائی کا تو پھر وہ ساری چارپائی آہستہ آہستہ ڈھیلی ہو جاتی. لہذا اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہو تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس گھر میں طلاق ہوئی تو 2 3 4 گھر اور متاثر ہوں گے. ایک آدمی ہے، اس کی 4 بیٹیاں، چاروں گھروں میں. اب وہاں اگر ایک کے ساتھ مسئلہ ہوگا تو دوسری اس کی 3 بیٹیاں جو ہے وہ آنے جانے کے پھر قابل نہیں رہیں گی، ناراضگی ہو جائے گی. وہ درمیان میں پڑ جاتا ہے، بھائی میری بیٹیوں کی روٹی خراب مت کرو تم. لوگ درمیان میں پڑ جاتے تھے، صلح ہو جاتی تھی. پرائے لوگوں میں تو رشتہ تو ایس ایم ایس پہ طلاق بھیج دیتے ہیں، ہنی مون بھی پورا نہیں ہوتا، ان کو کیا تکلیف ہے. تو بے نیازیاں جو ہے نا یہ اصل میں بندوں کو دور کر دیتی ہیں. اب ٹریکٹر آ گئے، تھریشر آ گئی، کوٹھیاں چپس والی بن گئی، گارے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ خیر چلو، صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسی کسی سے کروں کھانے ہیں. تو اللہ کے لیے صلح کرنا، جو اپنی ضرورتوں کے لیے تو ہم کرتے رہے، اللہ کے لیے کرنا. ادفع باللتی ہی احسن، بہترین احسن طریقے سے بدی کو روکنا ہے. بدی بڑھے بھی نہ، اور کرنا کیا ہے. وہ چرنوبل پلانٹ جو تھا ایٹمی، روس کا آپ کو پتا ہے، اس سے لیکیج ہو گئی تو سنبھالے نہیں، بہت پرانا تھا تو ان سے سنبھل نہیں رہا تھا. پھر انہوں نے اتنی کنکریٹ اس کے اوپر پھینکی کہ پہاڑ بنا دیا اس کے اوپر کنکریٹ کو، دفن کر دیا اسے تاکہ اس کی ریڈیشن باہر نہ نکلے، تابکاری اس کی. اپنے اخلاق، اپنے حسن سلوک کے پہاڑ کے نیچے دبا دو اس بدی کو، اس کی ریڈیشن نہ باہر نکلے. یہ ہم کر سکتے ہیں. فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم یہ کر دو تو گارنٹی میں دیتا ہوں کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا. وما یلقی الا الذین صبروا، مگر اس کے لیے پتا مارنا پڑتا ہے، انا کو مارنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا صبر کرنا پڑتا ہے. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ کوئی بڑے نصیبے والا ہی کر سکتا ہے، یہ ہر بندہ کر بھی نہیں سکتا. یہ وہ بندے ہیں کہ جو یہ سب برداشت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر معاف کرتے ہو، قیامت کے دن کہا جائے گا تمہارا کوئی حساب کتاب نہیں، میں نے تمہیں پہلے ہی تمہاری فائل کلیئر کر کے رکھی، ادھر تم بخشتے تھے ادھر ہم بخش دیتے تھے. جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا، جو بخشتا نہیں اس کو بخشا نہیں جائے گا. بڑے حساب لیتے تھے، بھائی تم آدمیوں سے چھوٹی چھوٹی بات، ادھر آؤ ذرا ہم اپنا حساب لیں، تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، ہمیں کتنا ناراض کیا ہوا، ہمارے احکامات کتنے توڑے ہوئے ہیں، ہمارے احسانات کا بدلہ تم نے کیا دیا، ادھر آؤ ذرا. ایک بندے کے بارے میں اللہ پاک تمام مخلوق اور اس کے درمیان پردہ ڈال کے حساب لیں گے اور پوچھا جائے گا کہ تمہیں پتہ یہ پردہ کیوں ڈالا ہے؟ اللہ مجھے نہیں پتا. کہا تو لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرتا تھا، آج ہم نے چھپا لیا تجھے، آج ہم نے بھی تمہیں چھپا لیا،
اچھی صفات میں ہم سے کوئی جیت نہیں سکتا. ایک بندے کو اس کے سارے اعمال دکھا دیے گئے اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا, پتہ چل گیا بھئی یہ کیا ہے. سارے دکھانے کے بعد میں کیا خیال ہے تمہارا؟ کہتی خیال کیا, اب جو کرنا ہے آپ نہیں کرنا, یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے. کہا اچھا ہم تمہیں بخشنے جا رہے ہیں, تمہیں تو پتہ کیوں بخش رہے ہیں؟ تم لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے اور معاف کرنے میں ہم سے جیت کوئی نہیں سکتا. شیطان ابھارتا ہے, شیطان اکساتا ہے, 100 باتیں دل میں آ کے ڈالتا ہے, اس وقت کہہ دینا کہ نہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہیں پتہ تمہیں کیوں اٹھایا گیا ہے؟ ہم لوگوں نے سوچ سمجھ کر اسلام قبول نہیں کیا, اسٹڈی کر کے نہیں کیا. ہم آپشنل مسلمان نہیں ہیں, ہم بائی چوائس نہیں ہیں, ہم بائی برتھ ہیں, ہمیں فری ملا ہے. اور یہ ہمارے خلاف حجت ہے کہ تمہیں تو ہم نے رحم مادر میں دے دیا تھا. یہ ہے کیوں دیے کہ تم نیکی پھیلاؤ گے, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دیکھیں کوئی بھی جو ملک ہوتا ہے وہاں کچھ لوگ بائی برتھ مسلمان نیشنل ہوتے ہیں ان کے, پھر کچھ لوگ مائگریٹ کر کے آتے ہیں اور پھر وہ ان کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں. اصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں کے پیدائشی شہری ہوتے ہیں. اسی طرح ہر مذہب کے اندر کچھ لوگ بائی برتھ ہوتے ہیں, بائی برتھ ہندو ہیں, بائی برتھ وہ مسلمان ہیں, بائی برتھ وہ عیسائی. کچھ لوگ سوچ کے سمجھ کے پڑھ کے پھر آتے ہیں. ہم مسلمانوں پر سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ تم نے نیکی کو بڑھاوا دینا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کو نیکی میں کندھا دو. اگر کوئی نیکی کر رہا ہے جو تم تعاون کر سکتے ہو اس کے ساتھ کر دو. اس کی رنگ نسل, اس کا ایون کہ اس کا عقیدہ اور مسجد کس میں نماز پڑھتا ہے, یہ چیزیں مت دیکھو. بیمار ہے پیسے دے دو اس کو علاج کے لیے. بندہ زخمی ہے, گاڑی لگی ہے سڑک کے کنارے, پہلے جا کے آپ کو پوچھ دو نماز کیڑی مسجد پڑھنا ہے تاکہ اسپتال پہنچاؤں یا مرنے چھوڑ دوں اس کو. اپنا بندہ یا غیر ہے, وہ انسان ہے. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اور تم برائی کا رستہ روکو گے. ڈیوٹی لگی ہوتی ہے پولیس والے کی, کیوں لگی ہوتی کہ کنسرننگ جو لوگ ہیں وہی اندر آ سکے. گارڈ باہر کیوں کھڑا ہوتا ہے, وہ سیفٹی والا کیوں کھڑا ہوتا ہے, سیکورٹی والا, کہ جو غیر متعلقہ لوگ ہیں ان سے پوچھے بھائی صاحب منہ اٹھا کے کدھر جا رہے ہو بھائی, اور جو متعلقہ بندہ اس کو سلوٹ مار کے دروازہ کھولتا جائیے. فرمایا والحافظون لحدود اللہ, تم اللہ کی حدوں کے محافظ اور رینجرز ہو. تمہیں برائی کو روکنا ہے, اچھائی کو بڑھاوا دینا ہے, اور اللہ پر اعتبار کرنا ہے, اعتماد کرنا ہے. کیوں؟ جس اللہ نے مجھے بغیر مشقت کے فری میں اپنا دین دے دیا ہے اس پر اعتبار نہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے کو نہیں ملا, ابراہیم علیہ السلام کے والد کو نہیں ملا, حضور کے تائے اور چچوں کو نہیں ملا, ہمیں مل گیا. پھر بھی اگر ہم بدگمانی کریں اپنے رب کے بارے میں, ساڑھے نال چنگا نہیں سکیتا. فلاں بزرگ کے پاس تقدیر بدلوانے جا رہے ہیں, اندازہ کریں, بے تکلفی کا اندازہ کریں. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اتنی محنت کی ہے کہ اللہ پر قرض چڑھا دیا, اللہ بلائی ہو گیا,
یار اس بندے کے بڑے احسانات ہیں میرے اوپر، اب یہ آ گیا ہے تو میں تو پھر نہ نہیں کر سکتا. آپ جب لوگوں سے کہتے ہیں نا کہ فلاں کام میں میری سفارش کر دے، تو وہ بیچارہ کنی کتراتا پھرتا ہے، لیکن میں نے سفارش کی تو کل وہ بھی کسی کی سفارش کرے گا اور پھر مجھے اس کا کام کرنا پڑے گا. دفتروں میں یہی ہوتا ہے. آج میں نے اپنا بندہ رکھوانا ہے تو کل وہ بھی لے کے آئے گا سی وی کہ یار تو سائن مارنے نے ذرا مار، ہاں میں نے تیرا بندہ کیا تھا میرا کر. اور ہم کہتے دیکھو جی وہ کسی کا کام نہیں کرتا. کتنے لوگوں کا وہ کام کرے، اس کو پتا ہے. اللہ پر احسان چڑھا دیا اور اب وہ کہتا ہے جی اللہ فلاں کو بخش. اللہ کہتا ہے یار بخشنا تو نہیں جی پر تو آگے چل. اور اللہ پاک تیسرے پیر پہلے آسمان پہ آ کے دعائیاں دیتا کوئی ہے، پھر بھی الزام لگاتے ہو تم. تقدیر نہیں بدلتا. لا يرد القضاء الا دعاء، قضاء صرف دعا بدلتی ہے. اللہ کے لیے ہر مومن اہم ہے. اس کلمے کی وجہ سے اللہ سارے مومنوں کا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا. جو گناہگار روتا ہوا آتا ہے وہ اسے زیادہ عزیز ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے بچہ جب باہر سے روتا ہوا آتا ہے تو ماں وہ گود والے کو سائیڈ پہ پھینک کے رکھ کے نہیں، پھینک کے دوڑتی ہے اس کی طرف کہ اس کو کیا ہوا ہے. رونے والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے. ہاسپٹل جائیں آپ، ظاہر اسپتال میں کوئی لوگ وہ پارک تو نہیں ہے نا، لوگ بیمار ہی جاتے ہیں. جو وہاں بینچ پہ بیٹھا وہ بیمار ہے یا کسی بیمار کا عزیز ہے. وہ ایمرجنسی والے دیکھیں آپ، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ایمبولینس آتی ہے، اسٹریچر آتے ہیں، جٹ سے لے کے ان کے اندر بندہ کہ یار میں گھنٹہ ہو گیا ذلیل ہونے لگا ہے، چاٹے چٹور گیا، لت پنا کے تو آپ آئے جی تیرے پہلا لے جانے کیوں، جلدی جانے کی ہے تو پھر ویسا بن گیا جیسا وہ ہے. کئی قریب بیٹھے رہتے ہیں اور دیر سے دروازہ کھلتا ہے اور کوئی روتا ہوا آتا ہے اور اس کے لیے دروازہ چوپٹ کھل جاتا کیونکہ وہ ایمرجنسی میں. یہ ساری چیزیں ہم میں رکھی گئی ہیں سمجھانے کے لیے. جتنا ہم خدا کے مزاج کو سمجھتے ہیں فرشتے نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ فرشتوں کے نفس میں یہ چیز ہے نہیں. آپ کا 100 درم گر جائے اور 2000 آپ کے بٹوے میں ہو، مگر جب آپ کو وہ 100 ملتا ہے کہیں پڑا ہوا تو اس وہ 1000 2000 سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ کھویا ہوا تھا، وہ گم شدہ تھا. وہ جب گناہگار توبہ کرتا ہے پلٹ کر آتا ہے تو حضور نے فرمایا تھا ام سلمہ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تمہیں میرے آنے کی ہوتی جب کوئی گناہگار پلٹ کے آتا. تو یہ مہینہ بخشش کا ہے اور بخشے وہی جائیں گے جو بخشیں گے. اپنے اندر کے بت کو توڑیں. کیا کہا ہے کسی شاعر نے، یار ماہر القادری کا شعر ہے، بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں یا پتھر کے. تخیل کے بھی بت ہوتے، سافٹ ویئر، سافٹ کاپی. یہ جو باہر ہوتے ہیں نا کھڑے، یہ تو ہارڈ کاپی ہے نا بتوں کی. وہ خانہ خراب نظر بھی نہیں آتے جو اندر ہوتے ہیں. ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. خدا کے سامنے خدا کو لے کر مت جاؤ، ذرا بندے کو لے کر جاؤ اور دیکھو وہ کیسے بخشتا ہے. اپنے اندر چھپا کے تم اپنا اندر سے چھپا نہیں سکتے. پہلے معاف کرو اور بندے بنو، پھر دیکھو وہ کیسے معاف کرتا ہے.
شیطان بند ہے، تم شیطان پر بھی اب انگلی نہیں رکھ سکتے۔ رمضان کے مہینے میں یہ بھی اتمام حجت ہے، شیطان کی قوتیں سلب کر لی گئی۔ رمضان میں اس کا نیٹ ورک سسپینڈ ہے، جس طرح ہماری حکومت بعض جگہ سیکورٹی کے ریزنز کی وجہ سے وہ نیٹ ورک جو ہے وہ جام کر دیتی ہے موبائل کا، بالکل اسی طرح رمضان میں وہ سسکتا ہے۔ وہ ظاہر ہے مسلمان جنت میں جا رہے تو اسے خوشی تو نہیں ہوگی، اور اسی لیے آپ وہ چہرے مسجد میں دیکھ لیتے ہیں جو پورا سال نہیں نظر آتے۔ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ بند ہے۔ اور ان بس وہ جیسے آپ پڑھتے ہیں نا اخباروں میں 8 سال کے بعد 7 سال کے بعد خرکاروں کی جو ہے وہ کیمپ سے بھاگ کر بچہ آ گیا، بالکل اسی طرح ہوتا کہ سال بعد جناب وہ بچہ آخر خرکار سے بھاگ کر مسجد میں آ گیا۔ تو جن وجوہات کی وجہ سے وہ پکڑا گیا تھا، اغوا ہو گیا تھا، وہ نہ کرے۔ تو اس میں ٹوٹل ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم کر رہے ہیں یہ سب۔ کتنا مشکل کھانا پینا اس سے روکنا اپنے آپ کو، تو یہ روزے کی ہارڈ کاپی ہے کہ بھئی یہ کھانا ہے اور یہ پینا ہے اور یہ فلاں فلاں۔ وہ جو اس کی سافٹ ہے، چگلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، کان کا روزہ، وہ بڑا مشکل ہے، گزرتا ہی نہیں روزہ۔ وہ نہ ہو تو پھر تو وہ مشکل ہے اس سے بچنا۔ گوشت مردہ بھائی کا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے دکھا دیا، یہ آپ کو بتایا کہ 2 خواتین ہیں، انہیں بڑا ہی روزہ لگا، وہ توڑ لیں۔ آپ نے فرمایا روزہ اتنا بھی نہیں لگتا، بلاؤ ان دونوں کو۔ وہ آ گئیں، آپ نے کہا انہیں ٹھیکرا دو، ٹھیکرا دیا، کہا انگلی دو کیا کرو۔ دونوں نے کیا کیا، لوتھڑے خون کے۔ آپ نے کہا یہ جو تم نے کسی بہن کا خون گوشت کھایا نا، بیٹھ کے چگلی کی ہے، یہ تمہیں تنگ کر رہی تھی، روزہ نہیں تنگ کر رہا تھا۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان میں پہلے روزے تنگ کرتے ہیں، یہ گرمی کی بات نہیں، سردیوں میں بھی جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پہلا ہفتہ ذرا، اس کے بعد جوں جوں گناہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں روزہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کم از کم اس مہینے میں بندے کو دل صاف کر لینا چاہیے۔ انسان کے اندر دل وہ جگہ ہے، گھر کے اندر کمرے مخصوص ہوتے ہیں نا، جہاں پتہ جی یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا، امی ابا کا ہے، یہ فلاں بھائی کا ہے۔ اسی طرح کائنات اللہ پاک نے بنائی، اور اس کو کسی کو کہا، فرشتوں کے کہا جی یہ سور پھونکے گا، یہ جان نکالے گا، یہ وہی لے کر جائے گا، اسے تقسیم کیا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، یہ بادل کا انتظام کرے گا۔ یہ اللہ پاک کے یہاں بیوروکریسی کا نظام اپنا، اللہ کے احکامات کو وہ صورت دیتے ہیں آگے عملی۔ فرمایا اللہ یتوفی الانفس، فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت، اللہ موت دیتا ہے، وفات دیتا ہے جان کو جب اس کا وقت آتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ ملک الموت اس کو یعنی اللہ کے حکم پر نفاذ جو ہے وہ کرتا ہے، تو وہ گویا کہ اسی نے کیا، حکومت نے لٹکا دیا، حالانکہ تارا مسیح لٹکاتا تھا، سبب چونکہ وہ اس کے آرڈر سے لٹکاتا تھا۔ اسی طرح ایک انسان کا دل ہے جسے اپنے لیے اللہ نے مخصوص کیے، وہ لا مقام ہے، مکان اس کی تخلیق ہے، وہ مقام سما نہیں سکتا، لا محدود محدود کے اندر کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ متناقض چیزیں ہیں، لیکن اس نے اپنے لیے جگہ اگر ڈھونڈی ہے کہ یہاں سے میں نے جب تجلی کرنی ہے تو پھر کہاں جانا ہے، پھر بندہ مومن کے قلب کو جا۔
اسی لیے وہی کہاں آتی ہے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، لوح محفوظ سے قرآن حکیم کی کاپی کہاں ڈاؤن لوڈ ہوئی ہے؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ وہاں ہے، یہاں ڈاؤن لوڈ ہوا ہے کہاں؟ قلب محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے دل نے اللہ کی آواز سنی ہے صوت قدیم، یہ کان بند ہو جاتے تھے۔ لہذا اس دل کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ شیخ لوگ جو بناتے ہیں نا محل، کبھی 2 4 5 7 سال 10 سال کے بعد کبھی موڈ بن گیا تو وہاں کا وزٹ کر لیتے ہیں، لیکن وہاں رہنے والے اس کو ہر وقت اس طرح تیار رکھتے ہیں کہ ابھی آ کے ہیلی کاپٹر اگر ہو تو ان کے تیار ملے محل۔ ایسا نہیں کہ دوڑا اور ادھر کھینچا، ایسے کھینچا جیسے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو افراتفری مچ جاتی ہے، ایسا نہیں، ان کا ہر محل، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کدھر منہ کر لیں وہ اور کس وقت کر لیں، وہ خالق کائنات کس وقت متوجہ ہو جائے، اور جب متوجہ ہو تو نے دل کا دروازہ بند کیا ہوا، اندر گند بھرا ہوا ہو، بغض اور کینہ بھرا ہوا ہو، اس کو اس طرح ہر وقت تیار رکھو کہ بس ابھی تجلی فرمائے تو تیار ہو۔ اسے سوالی کے کشکول کی طرح ہر وقت تیار رکھو۔ آپ کو پتا ہے جو ہی کوئی پیسے ڈال کے آگے ہوتا ہے تو وہ اس کشکول میں سے اٹھا کے جیب میں ڈالے تو اسے کھا لے، اور بھرے کشکول میں کون ڈالتا ہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔